سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے حضور میں ایک فیصلہ آ گیا۔ فیصلہ یوں آیا، 2-3 غلام وہ آپ کے حضور میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمارا مالک جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اور اس نے یہ وصیت نامہ لکھوایا تھا، اس نے وصیت کی ہے کہ ہم تینوں میں سے ایک کو اس کی آدھی جائیداد دے دی جائے۔ ہم تینوں میں سے ایک کو آدھی جائیداد دے دی جائے، اور جو باقی 2 بچے ان 2 میں سے ایک کو آدھی جائیداد اور اس کی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا جائے، اور جو تیسرا ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ ایک کو آدھی جائیداد اور بیٹی کا رشتہ، اور تیسرے کا پہلے آصف اور تیسرے کا سر قلم کر دیا جائے۔ اب فیصلہ بڑا مشکل، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے کافی سارے۔ اب دربار خلیفہ میں سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا یہ فیصلہ تو بہت مشکل ہے، دیکھو نا، جو بیٹی اور جائیداد آدھی کا حقدار ہے اس کی بجائے ہم کسی اور دوسرے کو جائیداد آدھی دے دیں یا اس کو بیٹی کا رشتہ دے دیں اور وہ اس حق سے محروم رہے، یہ بھی ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اور جو سر قلم کیے جانے کا حقدار ہے اس کی بجائے ہم کسی کا اور کا سر قلم کر دے تو یہ بھی ظلم ہے، یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بھی یہ تو بڑا مشکل ہے، میں اس کو حل نہیں کر سکتا۔ تو اب وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے صحابہ میں سے ایک اٹھے تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین، پھر ایسا نہ کریں کہ انہیں بلا لیں جنہیں آقا نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ کیا ایسا نہ ہو کہ باب علم سے ہم جا کے یہ پوچھ لیں؟ تو انہوں نے حسینہ عمر فاروق نے فرمایا ہاں جلدی سے انہیں بلوائیے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کے قریب آپ کے پاس ملازم یا خادم گئے، انہوں نے جا کے سرکار کو عرض کی کہ آپ کے نام آپ کو بلایا گیا دربار خلافت میں اور ایک فیصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا چلو چلتے ہیں، میں تو سرکار کے شہر کا دروازہ ہوں، کوئی بھی سوال میرے سامنے اٹکتا ہی نہیں۔ اب جب یہ بات مولا علی ادھر آ گئے، مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کے حضور میں معاملہ پیش ہوا تو آپ سرکار نے فرمایا یہ تو کوئی مشکل سوال نہیں ہے، یہ تو کوئی مشکل سوال نہیں ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ ارے جس سوال سے ساری ڈریں کیا ہم انصاف نہ کر سکیں گے؟ اب جو ہے اس سوال کے جواب کے لیے مولا علی فرما رہے ہیں یہ تو کوئی مشکل سوال نہیں ہے، یہ تو چند منٹوں میں حل ہو جائے گا۔ صاحب نے کہا یا علی جی ہم گھبرا رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں یہ مشکل سوال نہیں ہے، تو پھر حل کریے۔ آپ نے حضرت قمبر اپنے غلام سے فرمایا دربار خلافت کے باہر نا وہاں پہ ایک خیمہ لگا دو اور وہاں میرے بیٹھنے کا انتظام کرو، ایک تلوار بھی رکھ دو۔ حضرت قمبر آپ کے غلام جو ہیں انہوں نے ایک خیمہ باہر لگایا، خیمے کے اندر انہوں نے آپ کے لیے مسند سجائی، ایک تلوار بھی رکھ دی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ اس خیمے کے اندر سیف الرحمن صاحب داخل ہوئے، وہاں پہ مسند پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے اس قمبر سے فرمایا کہ ایک ایک کر کے جب میں آواز دوں تو ان تینوں میں سے ایک ایک کر کے بھیجتے رہنا۔ آپ ذرا غور رکھیے گا، اور اس میں آخر میں میں نے اپنی ذات کو آپ کی ذات کو پیش کرنا اس فیصلے کے حوالے سے، ہم نے اس احتساب کرنا اس فیصلے کے حوالے سے۔ آخر میں اگر اس احتساب پر سیف الرحمن صاحب ہم پورے اترے تو یقین رکھیے روز قیامت مولا علی کو ہم مکھڑا دکھا لیں گے۔ آپ نے فرمایا قمبر پہلے کو ایک کو بھیج دو۔ ایک غلام اندر آیا، آپ سرکار نے فرمایا بتا تیرا مالک کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ فوت ہو گیا، فلاں جگہ مدفن ہے، اس کو دفن کیا گیا ہے۔ مولا علی نے فرمایا ذرا غور کر، تیرے مالک نے کہا ہے ایک کو آدھی جائیداد اور ساتھ بیٹی کا رشتہ اور ایک کا سر قلم کیا جائے۔ دیکھ تیرے مالک کی ناانصافی تو دیکھ، اگر تجھے
تو حقدار ہے بیٹی کا بھی اور جائیداد کا بھی، تو اگر تیرا سر اس کی جگہ قلم کر دیا جائے تو پھر تیرے ساتھ کتنا ظلم ہوا۔ تیری وفاؤں کا بدل تجھے ملا تو نہ، تو نے جو خدمت کی مالک کی اس کا بدل اگر تیری گردن کاٹی جائے تو تجھے تو نہیں ملا۔ جائیداد بھی گئی، بیٹی بھی گئی، وفائیں بھی گئی، خدمتیں بھی گئی، ارے چل یہ تلوار پکڑ۔ مولا علی نے فرمایا تلوار اٹھا کے جا کے اس کی قبر کو کھیڑ دے، اس کے جسم کو نکال، اس کی لاش کو نکال اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کہ اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے، اس نے یہ عجیب بات کیوں کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ اٹھا بیٹھ گیا، مولا علی نے فرمایا تلوار تو پکڑ۔ کہنے لگا یا علی جی تلوار پکڑی نہیں جاتی۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس کا نمک کھایا ہوا ہے، اس کا نمک کھایا ہوا ہے۔ یا علی جی تلوار نہیں پکڑی جاتی۔ یا علی جی نہ وہ مجھے قتل بھی کر دے، وہ میرا مالک رہا ہے، میں نے اس کے ٹکڑے کھائے ہوئے ہیں، میں اس کے گھر میں پلا بڑا ہوں، اب یہ حق نہیں بنتا کہ میں جا کے اس کی قبر کو اکھاڑوں۔ یا علی جی مجھے معافی دے دیں۔ آپ نے فرمایا جا خیمے سے باہر اور ایک طرف جا کے بیٹھ جا۔ وہ خیمے سے باہر گیا، ایک طرف جا کے بیٹھ گیا۔ مولا علی نے آواز دی کمبر دوسرے کو بھیجو۔ دوسرا اندر آیا، مولا علی کے سامنے بیٹھ گیا۔ سیف الرحمان صاحب مولا علی نے اس سے بھی وہی بات کی، دیکھ تیرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیسی عجیب بات ہے، تو نے اتنی وفائیں کی، تو نے اتنی خدمت کی، راتوں کو جاگا، پانی گھڑوں میں اس کے لیے بھر کے دور سے لایا، مشکوں میں پانی لایا، اس کے لیے تو نے کھانے پکائے، اس کے گھوڑے، اس کی تلواروں کی حفاظت کی، اس کے جو جانور تھے ان کی حفاظتیں کرتا رہا۔ آج یہ بدل کیا لکھ دیا اس نے، ایک کو بیٹی کا رشتہ، ایک کو بیٹی کا رشتہ اور جائیداد آدھی، ایک کو آدھی جائیداد اور ایک کا سر قلم کیا جائے۔ دیکھ تو اگر جائیداد کا حقدار ہے اور وہ تجھے نہ ملے بلکہ تیرا سر قلم کر دیا جائے، تیرے ساتھ کتنا ظلم ہے۔ چل تیرے ساتھ اس نے چونکہ ظلم کیا ہے، اس نے غلط فیصلہ کیا ہے، تو یہ تلوار پکڑ جا کے اس کی قبر کو کھود کے اس کا سر قلم کر اور پوچھ اس کی لاش سے وہ اس نے وفاؤں کا یہ صلہ دیا ہے۔ وہ اٹھ کے تلوار پکڑی، تلوار پکڑ کے خیمے کے دروازے تک گیا، خیمے کے دروازے کے پاس جا کر واپس آیا، تلوار مولا علی کے قدموں میں رکھی اور کہنے لگا یا علی جی یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یا علی جی میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ میرا مالک تھا، میں اس کا غلام تھا، میں اس کا کھاتا رہا ہوں، وہ مجھے کھلاتا رہا ہے، اس کی شفقتیں اور محبتیں بھلائی نہیں جاتی۔ یا علی جی گردن اڑتی ہے تو اڑ جائے، میں بے وفائی کروں گا نہیں۔ مولا علی نے فرمایا تو باہر جا کے ایک طرف بیٹھ جا، جب تک میں نہ بلاؤں اندر آنا نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، آپ نے حضرت کمبر رضی اللہ عنہ آپ کو فرمایا کمبر تیسرے کو بھیج دو۔ کس کو بھیجو؟ اب تیسرے کو بھیج دو۔ سیف الرحمان صاحب تیسرا اندر داخل ہوا، مولا علی نے وہی بات کی کہ تیرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اگر تجھے بیٹی کا رشتہ اور جائیداد نہ ملے تو تیرے ساتھ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، ذرا غور تو کر، تیری وفاؤں کا یہ صلہ ہے، چل پکڑ یہ تلوار، جا کے اس کی قبر کو اکھیڑنا شروع کر دے، اس کے جسم کو باہر نکال، تلوار سے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ، اس کی گردن کاٹ اور اسے کہہ یہ وفاؤں کا صلہ ہے، یہ خدمتوں کا صلہ ہے کہ آج ہماری گردنیں اڑائی جا رہی ہیں۔ اس نے تلوار پکڑی، تیز تیز قبرستان کی طرف چل پڑا۔ آپ نے کمبر کو آپ نے فرمایا جلدی سے اندر آؤ، کمبر آپ کے حضور میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا چلے جاؤ، جب یہ قبر جو ہے وہ کھودنا شروع کر دے اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ وہ پیچھے پیچھے گئے، جا کے اس نے تلوار سے اپنے مالک کی قبر کو کھیڑنا، مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ حضرت کمبر نے اس کا بازو پکڑا، دربار خلافت میں لے آئے۔ مولا علی نے فرمایا یہ جو پہلا ہے شروع والا، آپ نے فرمایا یہ جو پہلا ہے اس کو آدھی جائیداد اور بیٹی کا رشتہ دے دو، اور یہ جو بعد دوسرا والا ہے اس کو آدھی جائیداد دے دو، اور جو قبر کھیڑنے کے لیے تلوار لے کے یہ چلا گیا تھا، قبر کھودنا شروع کی تھی، اس کا سر قلم کر دو۔ جس نے تلوار اٹھانے سے انکار کیا تھا مالک کے لیے، اس کو آدھی جائیداد اور بیٹی کا رشتہ،
جو تلوار اٹھا کے دروازے تک گیا لیکن واپس آیا، اس کو آدھی جائیداد، اور جس نے جا کے مالک کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا اس کا سر قلم کر دو۔ اب یہاں پہ سیدنا، میں انالیسس کرنے لگا ہوں اپنے معاملے کو، سیدنا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کریم سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ نے پوچھا یا علی جی آپ نے یہ تینوں کی درجہ بندی اور یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا محبت کی بنیاد پر، وفاداری کی بنیاد پر کیا۔ میں نے یہ فیصلہ جو ہے محبت اور وفاداری کی بنیاد پر کیا ہے۔ جس کی محبت، جس کی وفاداری جتنی قائم ہے وہ اتنے ہی قرب کا مستحق ہے۔ جس کی وفاداری میں تھوڑی کمی ہے وہ تھوڑا دور ہے، لیکن جس کی وفا میں جفا موجود ہے، جس میں محبت نہیں، خدمت کا جذبہ نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ مالک کا وفادار ہونے کی بجائے غدار ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیجئے۔ مولا علی نے یہ ہمیں سمجھا دیا، وفا سلامت ہے تو قرب سلامت ہے۔ قرب ملے گا، محبتیں ملیں گی، توجہ ملے گی، عطائیں ہوں گی، وفائیں ہوں گی۔ اگر کیا ہے وفاداری نہیں تو گردنیں اڑا دی جائیں گے۔ اب روز قیامت یہاں اپنا آپ سیف الرحمان صاحب ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ روز قیامت اگر وفائیں سامنے آ گئیں، ہماری وفاؤں پر کی بنیاد پر فیصلے ہو گئے، تو پھر کیا ہم کامیاب ہو سکیں گے؟ آپ خاموش ہو گئے نا، آپ ہم سب ڈر گئے نا، تو اس لمحے ایک ہی بات ہے، یا اللہ فیصلہ مولا علی نے فرمایا محبت اور وفا کی بنیاد پر، یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں، ماڑے ہیں، کمزور ہیں، یا اللہ وفاؤں میں اتنے مضبوط نہیں ہے، لیکن جیسے بھی ہیں مولا علی کے غلام ہیں، یا اللہ جیسے بھی ہیں آقا رؤوف رحیم کے غلام ہیں، یا اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ میرے بیلیوں گزارش یہ کرنی ہے، اپنے اندر محبت علی کو پیدا کر لیں، اپنے اندر محبت رسول کو پیدا کر لو۔ یہ محبت ہی یہاں بھی اور آخرت میں کام آئے گی۔ میری آپ کے لیے دعا ہے کہ کوشش جاری رکھے، اللہ انشاءاللہ آقا رؤوف رحیم کے توسل سے یہ محبتیں، یہ وفائیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ